لیلۃ القدر جسے ہم شب قدر کہتے ہیں، اس رات میں آپ یہ نماز پڑھنا بالکل نہ بھولیں۔ اس نماز کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ یہ نماز وہی بندہ پڑھ سکتا ہے جس کو اللہ رب العزت کی توفیق ہو، جس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہو۔ تو میرے دوستو، یہ ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتی۔ تو 12 رکعات کی یہ نماز میں آج آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں قرآن پاک میں فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ مطلب ایک بندہ 1000 سال عبادت کرتا رہے تو اس ایک رات کی عبادت اس سے بھی افضل ہے۔ مطلب آپ اپنی زندگی میں 83 سال عبادت کریں گے اگر، تو اس کی شان اس سے بھی زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، پچھلی امتوں کی تو عمریں ہی بہت زیادہ تھیں، ان کی تو زندگیاں بہت لمبی تھیں، تو انہوں نے تو ہم سے زیادہ عبادتیں اللہ رب العزت کی ہیں، تو اس لیے ان کا مقام بھی ہم سے زیادہ ہوگا۔ تو اس کے بعد یہ والی صورت نازل ہوئی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تمہارے پاس وہ مہینہ ہے، تمہارے پاس وہ رات ہے کہ جس کی ایک رات کی فضیلت کو پا کے آپ 1000 مہینوں سے زیادہ افضلیت پا سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو، آپ خود حساب لگائیں، جس بندے کی زندگی میں 10 بار بھی لیلۃ القدر آ گئی تو اس نے پھر کتنی عبادت کر لی؟ 800 سال سے بھی زیادہ کر لی۔ تو یہ شان ہے لیلۃ القدر کی۔ لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینے مطلب 83 سال بنتے ہیں۔ اگر آپ اس رات میں ایک گھنٹہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں تو آپ کو 90 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، 90 سال کی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اگر آپ اس رات میں ایک منٹ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں تو آپ کو 55 دن کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح اگر آپ اس رات میں 1 سیکنڈ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، جیسا کہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اس طرح کا کوئی بھی آپ نے کلمہ کہہ دیا تو آپ کو 22 گھنٹوں کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر، کیا افضل ہے یہ رات۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ رات پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات یہ کہ لیلۃ القدر کب ہے؟ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو 27ویں رات ہوتی ہے، مطلب جب 26واں روزہ ختم ہوتا ہے، جو 27ویں رات ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے شب قدر۔ نہیں میرے دوستو، لیلۃ القدر کو اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں چھپا دیا ہے۔ ہم نے 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب کو اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے، تو انہی میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ اگر یہ امت کو بتا دیا جاتا کہ اس رات کو لیلۃ القدر ہے، تب بھی اگر کوئی لوگ گناہ کرتے، زنا کرتے، شراب پیتے، تو اس کا نقد عذاب آنا تھا، کیونکہ اس کی شان اتنی زیادہ ہے۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ ہمیں نہیں بتایا کہ جی 27ویں ہے یا 29ویں ہے، اللہ رب العزت نے ان راتوں میں اس کو چھپا دیا۔ تو اب میں آپ سے بات کروں گا کہ وہ 12 رکعات کس نماز کی پڑھنی ہے۔ دیکھیں، آپ نے رات کے آخری پہر میں 12 رکعات تہجد کی پڑھنی ہے، جو اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ٹھیک ہے، اب ان کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان کا پڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ جیسے آپ باقی نمازیں پڑھتے ہیں اسی طرح آپ تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ کو ایک بھی صورت آتی ہے، بہت سے لوگوں نے اس طرح کی باتیں اڑائی ہوئی ہیں کہ جی فلاں صورت پڑھنی چاہیے، فلاں رکعت میں فلاں پڑھنی چاہیے، ایسے ویسے نہیں، اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو اگر سورۃ الاخلاص اکیلی آتی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو پھر بھی آپ کی تہجد کی نماز ہو جائے گی۔ آپ کوشش کریں کہ اس کی 12 رکعتیں پڑھیں۔ ٹھیک ہے، اگر نہیں پڑھ سکتے، آپ کے پاس ٹائم کم ہے، آپ 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی، 4 بھی، 2 بھی۔ ٹھیک ہے، 2 کر کے آپ پڑھتے جائیں۔ امید ہے آپ کو میری بات کی ضرور سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو شب قدر پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میسج کو لازمی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جو لوگ اس سے آگاہ نہیں ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے۔ السلام علیکم۔